جی السلام علیکم۔ پورٹریٹ ڈرائنگ کی ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم پورٹریٹ بنائیں گے، کوئی بھی رینڈم پکچر ہو سکتی ہے جسے ہم سمپل رولز کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوئی بھی سائیکولوجیکل ٹاپک لیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ہیومن لائف سے ہوتا ہے وہ ٹاپک، اور زیادہ تر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہیومن بیہیویئر کے ارد گرد ہی رہیں، ہماری جو بات ہے، جو کنورسیشن ہے، وہ ہیومنز پہ ہو، انسانی زندگی پہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج میں نے پھر سے اسی سمپل طریقے سے پورٹریٹ بنانا شروع کی ہے۔ سمپل طریقہ ایسا ہے کہ فری ہینڈ اسکیچنگ کرتی ہوں، اور اس میں ہمارا ایک ہی سالڈ رول ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہی ہم نے بنانا ہوتا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم دیکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، ہماری ہر پورٹریٹ میں ہم دیکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں، یعنی پروپورشنز، اینگلز، لائنز کتنی بڑی کتنی چھوٹی ہیں اور ان کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے۔ اس طریقے سے ہم سمپلی جاتے ہیں، اور ساتھ میں کریکشنز چلتی رہتی ہے، ساتھ میں بات چلتی رہتی ہے۔ تو جیسے کہ میں دیکھ سکتی ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پھر سے ہم جو لائن بھی ہمیں نظر آ رہی ہے وہی لائن کو ہم بس رکھتے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لائنز ادھر ہیں۔ ہماری کوشش اس میں یہ ہوتی ہے، بہت ہی سمپلی بتاؤں تو پروپورشنز اور اینگلز کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا فیچر کس شیپ میں ہے، یعنی ہمیں سمپلی شیپ کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سی جو چیز ہے یا فیچر ہے وہ ہمیں کس شیپ میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم پورٹریٹ سے بناتے ہیں تو پورٹریٹ کی ہی بات کریں گے۔ تو جو بھی فیچر جس بھی شیپ میں، جیومیٹریکل شیپ میں نظر آ رہا ہے وہی شیپ آپ نے بنا دینی ہوتی ہے۔ دیٹس سو سمپل، بالکل بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپلی جائیے اور اپنی دیکھنے کی پریکٹس کیجیے، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ تو پکچر ریزمبل ہی نہیں ہو رہی، ہم کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ بناتے جاؤ گے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جاؤ گے تو آف کورس ریزمبل ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہو، آپ کمنٹ میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہو۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ سمپل لینگویج میں سمپل کچھ الفاظ کو استعمال کر کے آپ کو پورٹریٹ کا طریقہ بتا دوں، بہت زیادہ کنفیوزنگ باتیں بھی نہ کروں، اور کنفیوزنگ رولز بھی نہ رکھوں، اور کنفیوزنگ طریقہ کار بھی آپ کو نہ بتاؤں، کیونکہ سیلف ٹاٹ آرٹسٹ کے لیے یہ بہت زیادہ نا ہیوی ہوتا ہے ان کے لیے۔ اتنے زیادہ رولز ایک ہی بار میں اکٹھے ہو کے جب آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں کر پائیں گے، یعنی شروع میں ہی ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ تو وہ میں نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ بس خود پہ اعتماد کر کے بس شروع کریں، اپنی آنکھوں پہ اعتماد کر کے، اپنے دیکھنے پہ بلیو کر کے بس شروع کریں۔ اوکے، یہ میں نے شیڈو، مجھے نا ایک عادت ہے کہ میں نا شیڈوز کو دھیان میں رکھتے ہوئے شیڈوز کو رکھ دیتی ہوں، یعنی شیڈو بنا دیتی ہوں، وہ جگہ میں نے کھیر کے جس میں شیڈو ہوتا ہے اسے میں فل کر دیتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میرا دیکھنے کا جو ہے نا طریقہ کار وہ اور زیادہ سمپل ہو جاتا ہے، اور مجھے آسانی ہوتی ہے اس شیڈو کے علاوہ پہچاننے کی، تصویر کو پہچاننے کی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہی کرتی ہوں میں۔ دس از ہیئر۔ امید کرتی ہوں کہ آہستہ آہستہ آپ بھی میرے ساتھ بنانے کی پریکٹس شروع کر دیں گے۔ یہ ادھر ہے تو یہ بھی یہاں پہ ہے، اوکے، اور یہ ہماری دیٹس اٹ۔ یہ لائن آنکھ کی اگر ادھر ہے تو تھوڑا سا میں اپنے بارے میں اور آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نارتھن سائپرس میں رہتی ہوں،
یعنی پردیس میں رہ رہی ہوں، اور میرا ڈریم ہے یہاں پہ کہ میں آرٹ ٹیچنگ کروں یہاں پہ. یعنی اگر کوئی پردیس میں رہ رہا ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ پردیس میں رہتے ہوئے اگر آپ کے پاس اپنے ملک کی ڈگری ہے تو بھی تھوڑے سے کمپلیکیشنز آ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ جابس وغیرہ، گورنمنٹ جاب وغیرہ لینے میں، کیونکہ پھر سے آپ کو یونیورسٹی کا ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے. اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی آپ کو کوئی اپرچونٹی مل سکتی ہے. تو میں نے جب کہ آرٹ یہاں پہ سیکھا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ میں یہاں پہ آرٹ ٹیچنگ بھی کروں اور انجوائے کروں، یہاں کے لوگوں کو سکھاتے ہوئے اپنا آرٹ کو انجوائے کروں. میرا مین جو مدعا ہے نا وہ یہی ہے کہ میں آرٹ سے تھراپی کا کام لوں اور لوگوں کو بھی یہ کام سکھاؤں، یہ کام کرواؤں کہ آرٹ کو تھراپی کے طور پہ ہم کیسے لے سکتے ہیں. آلرائٹ، تو آئی ہوپ کہ میرا یہ ڈریم پورا ہوگا اور میں یہاں پہ آرٹ ٹیچنگ کروں گی. ہم لوگ اکثر اوقات انٹروورٹڈ ہوتے ہیں، ہم میں صلاحیتیں ہوں تو بھی یہی ہم سمجھتے ہیں کہ خیر ہے یار، کیا ہی ہو جائے گا، کیا ہی بن جائے گا، کر رہے ہیں نا. یعنی اس سے آگے ہم نہیں سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود کو ہی تھوڑا سا کم سمجھنے لگتے ہیں، دیس ہو یا پردیس. مجھے اب لگنے لگا ہے کہ آپ تو وہی ہو نا جو ہو، یعنی آپ دیس میں بھی یہی ہو، یہی شخصیت ہے آپ کی، یہی یونیکنیس ہے، اور پردیس میں بھی یہی ہو. تو آپ جہاں بھی رہو کبھی بھی جگہ کے بدلنے کا انتظار نہیں کرو، کیونکہ لائف نے کبھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ پرومس نہیں کیا ہوتا کہ میں ختم ہوں گی تو یہ جگہ ہوگی یا آپ کا ملک ہوگا تب میں پوری ہوں گی، تب موت آئے گی آپ کو. تو ایسا تو کچھ ہے نہیں، لائف کنٹینیوز، رائٹ. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہمارے من میں ہے، جو بھی ہمارے ڈریمز ہیں، دیس ہے پردیس ہے، بس پورے کرنے کے لیے ہمیں لگے رہنا چاہیے. تو وہی میں کر رہی ہوں. آئی لو آرٹ، آئی لو دا وے دیٹ آئی یوز آرٹ فار تھراپی. تو یہی کچھ یہ لائن ایسے ہے تو اس طریقے سے جا رہی ہے. اور رائٹ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ کریکشن کر رہی ہوں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ہی ساتھ کریکشن کر رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ کریکشن کی ضرورت ہے یہاں پہ. آنکھیں بتا رہی ہیں آف کورس میری. اوکے، یہ اتنی جگہ لی تھی، پھر ہم نے یہاں پہ اس طریقے سے، پھر یہاں پہ بال ہیں. اگر ہم سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈیویجولیٹی. کوئی انسان اپنے لب و لہجے، اپنے طریقہ کار، زندگی گزارنے کے طریقے، اپنی سوچ، اپنے بلیف سسٹم کے لحاظ سے کس حد تک الگ ہے دوسروں سے. یعنی سمپلی کہوں تو انڈیویجولیٹی کا مطلب ہے، انفرادیت کا مطلب ہے انسان کی اپنی یونیکنیس. اور اس کی اپنی پہچان اپنے کردار کے لحاظ سے ہے، یعنی وہ اس لحاظ سے دوسروں سے الگ تھلگ ہے. تو اگر انسان اپنی انفرادیت کو سمجھ لے اور اپنی صلاحیتوں کو پالش کر لے تو اس سے نہ صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کے تعلقات بھی بہتر بنتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی سمجھ رہا ہے، اپنی انفرادیت کو، اپنی انڈیویجولیٹی کو بھی سمجھ رہا ہے اور دوسروں کی انڈیویجولیٹی کو بھی رسپیکٹ کر رہا ہے.
تو جی ہم بات کر رہے تھے انفرادیت پہ. تو انفرادیت کے فائدے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی یونیکنیس کو سمجھ جاتا ہے، اپنی کوالٹیز کو سمجھ جاتا ہے، اپنی خصوصیات کو، اپنے ٹیلنٹ کو سمجھ جاتا ہے، اسے پالش کرتا ہے، اور سبھی انسان جب اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں کہ انہیں اپنی یونیکنیس کا پتہ ہوتا ہے اور وہ اسے پالش کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹو ہو کر کام کرتے ہیں، تو سب کی انڈیویجولیٹی کیونکہ مختلف ہوتی ہے، سب کسی نہ کسی مختلف کام میں ماہر ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. سوسائٹی بہتر ہوتی ہے، وہ ان ٹیلنٹ سے، ان خصوصیات سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور سوسائٹی میں رہنے والے لوگ خوشحال زندگی گزارتے ہیں. تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی انڈیویجولیٹی کا پتہ ہوتا ہے اور دوسروں کی انڈیویجولیٹی کا پتہ ہوتا ہے، تو اعتراضات اور شکایات کم ہو جاتی ہیں. جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے اور دوسروں کو جان لیتا ہے تو وہ اپنی بھی رسپیکٹ کرتا ہے، اپنی خامیوں اور خوبیوں کو پہچان کر خود کو بہتر بنا کر دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز کم کر کے یا دوسروں کو بدلنے کی کوشش کم کر کے، خود پہ زیادہ سے زیادہ کام کر کے، دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے کہ ہاں بھائی اس انسان کی تو پرسنالٹی یہ ہے اور میری پرسنالٹی یہ ہے، لہٰذا ہمارے ٹکراؤ ہونے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو ہو کے کسی نہ کسی کام پہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب آپ کو اپنی انفرادیت کی سمجھ ہوتی ہے اور دوسروں کی انفرادیت کی سمجھ ہوتی ہے. اس سے معاشرہ اچھا ہوتا ہے، اخلاقیات اچھی ہوتی ہیں، تعلقات بہتر بنتے ہیں، معاشرے کی ترقی ہوتی ہے. اس سے آپ کی اپنی لائف، آپ کی اپنی سائیکالوجیکل اسٹیٹس ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کی یعنی ذہنی جو آپ کی کیفیت ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کنٹینٹ ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی کے ساتھ، اپنی انفرادیت کے ساتھ. وہیں دوسری طرف تھوڑے سے اس کے نقصانات بھی ہیں. جب انسان خود کی یونیکنیس کو سمجھتے ہوئے خود کو ایکسپلین کرتا ہے اور خود کو قبول کر لیتا ہے، اور جب اسے تھوڑی سی اپنی خامیوں کا پتہ ہو تو بھی انہیں چینج نہ کرے تو اسے نقصان ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعلقات، اس کے ریلیشن شپس بھی نقصان اٹھاتے ہیں، معاشرہ بھی نقصان اٹھاتا ہے. یعنی اوور آل یونیکنیس کو بہت زیادہ پکڑ کے رکھ لینا اور بالکل بھی خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرنے سے، امپروومنٹ کی کوشش نہ کرنے سے ایکچولی، تو تھوڑے سے پرابلمس ہو سکتی ہیں. لیکن وہیں پہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں ہماری خوبیوں خامیوں کا پتہ چل گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے ان پہ کام تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہمارے ارد گرد رہنے والوں کو بھی فائدہ ہو. تو انڈیویجولیٹی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انڈیویجول ہو تو اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کرنا کہ ہم کیا ہیں، ہماری خوبیاں خامیاں کیا ہیں، ہماری خوبیوں سے کیا کچھ بدل سکتا ہے، معاشرے میں کیا فائدہ مند کام ہو سکتا ہے، اور ہماری خامیوں سے اگر کوئی نقصانات ہیں تو ہم اپنی خامیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں، ہم خود کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو اصل مین مقصد جو ہے وہ یہی ہے ہماری یونیکنیس کو سمجھنے کا، کہ ہم خود کو سمجھیں، پھر خود پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو کام کریں، دوسروں کو سمجھیں، دوسروں کو تھوڑی سی آزادی دیں کہ وہ اپنی یونیکنیس کے حساب سے رہ سکیں. کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی پیروی نہیں کر سکتا، یعنی خود کو دوسرے جیسا نہیں بنا سکتا. خالق نے اس طریقے سے ہمیں بنایا ہے کہ ہم سب یونیک ہیں، الگ الگ ہیں، اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب الگ الگ ہوں گے تو ایک دوسرے کو اور زیادہ پاورفل بنائیں گے، ایک دوسرے کو اور زیادہ پاور دیں گے، اور بہت سارے کاموں میں بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ مل کر بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو یہی مقصد تھا ہمارے یونیک ہونے کا. آپ مجھے اس ٹاپک پہ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آپ خود کو کس حد تک سمجھتے ہیں، خود کی یونیکنیس کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو علم ہے اپنی خصوصیات کا، آپ کو اپنی ٹیلنٹ کا پتہ ہے؟
آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو آپ مجھے لکھیے پلیز. ایون مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ پوچھو گے تو میں ضرور بتاؤں گی کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. ہم فیملی فرینڈس ہیں، تو آئی ووڈ لو اف یو پارٹیسپیٹ ان دس کنورسیشن. ویسے بھی کنورسیشن تو ایک بندہ تو نہیں نہ کر سکتا، میں تو صرف بول رہی ہوں. اصل بات تو تب شروع ہوگی جب آپ مجھے کچھ کہو گے، مجھ سے کچھ پوچھو گے، میرے ساتھ بات کرو گے، کچھ لکھو گے، تب ہم دیکھیں گے کہ آگے کون سا ٹاپک لے کے آنا ہے، کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. پھر میچور ٹاپک ہوگا، میچور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا. ڈس ایگریمنٹس بھی ہوں گے، آرگومنٹس بھی ہوں گے، لیکن ٹاپک میں سب شامل ہوں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. فی الحال تو میں صرف بول رہی ہوں. آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن رسپیکٹفلی کہیے گا. ٹاپک کے حوالے سے کہیے گا، ایون ڈرائنگ کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہو. آج کا فرسٹ پارٹ ہے، تو آپ کو پتہ ہے، جو مجھے بہت عرصے سے میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم فرسٹ پارٹ میں بات تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم لائٹ اینڈ شیڈو کو الگ کرتے ہیں، آؤٹ لائننگ کرتے ہیں، پروپورشن صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں، اور پھر ہم اگلے پارٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں ویڈیو کو. رائٹ، تو ہماری آج کی ویڈیو بھی یہیں پہ ختم ہو رہی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جہاں تک ہمارے ٹاپک کی بات ہے، تو آپ پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا. آپ بات میں شامل ہوئیے، کھل کے بات کیجیے. اگر اس چینل پہ ہیں تو آپ کو کھل کے بات کرنے سے بالکل بھی جھجکنا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کی سوچ ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اس ٹاپک پہ جو بھی آپ کی سوچ ہے، آپ کہیے، لکھیے، پھر اس پہ ہم آگے بات بڑھا سکتے ہیں. شیڈو کو تھوڑا سا اور الگ کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. کل ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کریں گے اور جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، آج میں نے خود ہی جان بوجھ کے یہ سبجیکٹ لکھا تھا. سارے سیریس ٹاپکس پہ ہم نے ویڈیوز بنائی، سیریس ریفرنسز لیے، لیکن آج ان کا تھوڑا سا خوشگوار ریفرنس ہو. دیکھنے کا شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور تھینک یو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو. شکریہ. اوکے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. تھینک یو.